السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 14 حکایات آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی سلسلے کی ایک اور حکایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے احذروا من النمیمۃ، یعنی چگلی سے بچو، چگل خوری سے بچو۔ حذر یحذرو کا معنی بچنا۔ اس حکایت میں ایسی سنگین اور خطرناک برائی یعنی چگلی کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کا نتیجہ نہ صرف میاں بیوی کے قتل کی صورت میں ظاہر ہوا، بلکہ ان دونوں میاں بیوی کے خاندانوں میں لڑائی کا بازار گرم ہو گیا۔ کس طرح وہ آپ ترجمے میں تحت دیکھیں گے، اور اسی سنگین اور بھیانک برائی کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جیسا کہ آپ اس واقعے میں بھی دیکھیں گے کہ آقا نے ایک چگل خور غلام کو خریدا اور اس کی چگلی کی برائی کو کوئی اہمیت نہیں دی اور خرید لیا، جس کا نتیجہ وہ ہوا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ لہذا چگلی سے سخت بچنے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں زبان کے سلسلے میں ایک جملہ نقل کیا ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ جرمن جیم کے زیر کے ساتھ سائز کو کہا جاتا ہے اور پیش کے ساتھ جرمن گناہ کو کہا جاتا ہے۔ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ یعنی اس کی سائز تو چھوٹی ہے، زبان کی سائز، لیکن اس کا گناہ بڑا ہے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، کہتا چلو زبان کی بات چلی اس پر سے، چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ رہا۔ یعنی آدمی کو اگر چھری لگ جائے، تلوار لگ جائے، تیر لگ جائے تو علاج کر کے اس کا گھاؤ تو بھر جاتا ہے، لیکن کسی نے اگر زبان سے تکلیف پہنچا دی، چاہے وہ بعد میں ہمارا خیرخواہ بن جائے، ہمارا دوست بن جائے، لیکن وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ فلاں نے مجھے یہ بات کہی تھی۔ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں، چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا۔ اب آئیے ترجمہ دیکھیں اور اس حکایت سے خود بھی عبرت حاصل کریں اور دوسروں کو سنا کر اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے اس چگلی کی سنگینی سے باخبر کریں تاکہ وہ بھی عبرت حاصل کریں۔ اب آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چگلی کے بارے میں ایک دو اشعار بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، یاد آ گئے۔ چگلی ہے برا کام بچو اس سے ہمیشہ، چگلی ہے برا کام بچو اس سے ہمیشہ، جو لوگ ہیں بے شرم انہی کا ہے یہ پیشہ، جو لوگ ہیں بے شرم انہی کا ہے یہ پیشہ، یہ لت ہے بری اس سے نہیں ہاتھ کچھ آتا، یہ لت ہے بری اس سے نہیں ہاتھ کچھ آتا، اکثر تو چگل خور ہے ذلت ہی اٹھاتا، اکثر تو چگل خور ہے ذلت ہی اٹھاتا۔ تو چگل خور جو ہوتا ہے اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ اب آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احذروا من النمیمۃ، چگلی سے بچو۔ حدیث کے اندر آتا ہے لا يدخل الجنت نمام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام،
کہ چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی چگلی کے ہوتے ہوئے، چگلی کی یہ بیماری لیے ہوئے ہو کر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اتنی بری ہے یہ چگل خوری۔ آپ واقعے کے اندر دیکھیں گے اس چگل خوری نے کیا غضب ڈھایا۔ کان ہناک رجل یبحث عن غلام لیشتریہ من اجل ان یخدمہ، ایک آدمی ایک غلام کے بارے میں تلاش کرتا تھا، ایک آدمی ایک غلام کے بارے میں تلاش کرتا تھا تاکہ اس کو خریدے، اس لیے کہ وہ اس کی خدمت کرے، یعنی وہ غلام خریدنا چاہتا تھا، اس کی تلاش میں تھا، غلام کی تلاش میں تھا تاکہ اس کو خریدے۔ کیوں خریدے؟ من اجل ان یخدمہ، اس وجہ سے کہ وہ اس کی خدمت کرے، یعنی اس کی خدمت کرنے کے لیے وہ غلام خریدنا چاہتا تھا۔ وبینما هو یسیر فی السوق اذ رأى غلاما یباع، اور اسی دوران، بینما کا معنی اسی دوران، اور اسی دوران کہ وہ بازار میں چل رہا تھا، اچانک اس نے ایک غلام کو دیکھا، یباع جو بیچا جا رہا تھا۔ تو اچانک اس نے ایک غلام دیکھا جو بیچا جا رہا تھا۔ یہ یباع باع یبیع سے یباع، یہ مضارع کا واحد مذکر کا صیغہ، واحد مذکر غائب کا مجہول کا صیغہ ہے۔ ولیس بہ عیب الا انہ نمام فقط، اور اس کے ساتھ کوئی عیب نہیں تھا، یعنی اس میں کوئی عیب نہیں تھا مگر یہ کہ وہ صرف چگل خور تھا، یعنی اور تو کوئی عیب نہیں تھا، صرف چگل خور تھا۔ نمام ان کا معنی چگل خور، چگلی کرنے والا۔ فاستخف بالعیب واشتراہ، تو آقا اس آدمی نے اس عیب کو ہلکا سمجھا، یعنی کوئی اہمیت نہیں دی۔ استخف یستخف استخفافاً کا معنی ہلکا سمجھنا، اور باب استفعال کا خاصہ ہے کہ اس کے اندر اس طرح کا ترجمہ ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنا۔ خف یخف کا معنی ہلکا ہونا، اور استخف کا معنی ہلکا سمجھنا۔ فاستخف بالعیب، تو اس نے اس کو عیب کو ہلکا سمجھا۔ واشتراہ، اور اس نے اس کو خرید لیا۔ فمکث عندہ ایاما، پس وہ اس کے پاس چندین ٹھہرا۔ ثم قال لزوجۃ سیدہ، پھر اس نے اس کے آقا کی بیوی سے کہا، ان سیدی یرید ان یتزوج علیک، بلا شبہ میرا آقا چاہتا ہے کہ وہ شادی کرے تیرے اوپر، یعنی تو ہے ہی بیوی لیکن ایک بیوی اور لانا چاہتا ہے۔ بلا شبہ میرا آقا چاہتا ہے کہ وہ شادی کرے تیرے اوپر، یعنی تیرے ہوتے ہوئے ایک اور شادی کر لے، یا علیہ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ کے کی ضمیر کے کا یہ زوجہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے، اس لیے علیہ کے پڑھیں گے۔ وقال، اور اس نے کہا، انہ لا یحبک، بلا شبہ وہ تجھ کو نہیں چاہتا ہے، تجھے پسند نہیں کرتا ہے۔ تو بیوی کے سامنے یہ بات کر رہا ہے غلام، یہ نمام چگل خور۔ فَإِنْ أَرَدْتِ أَنْ يَعْطِفَ عَلَيْكِ وَيَتْرُكَ، یہ وَيَتْرُكَ یہ ان اس کے اوپر بھی سمجھیں گے، ان یعطف اسی طرح ان یترک، تو ان کی وجہ سے یہ لام کلمے کے اوپر یہاں پر کاف کے اوپر آپ زبر پڑھیں گے۔ فَإِنْ أَرَدْتِ أَنْ يَعْطِفَ عَلَيْكِ وَيَتْرُكَ مَا عَزَمَ عَلَيْهِ، اگر تو چاہتی ہے یہ کہ وہ تیرے اوپر مہربان ہو جائے اور وہ چھوڑ دے وہ جس کا اس نے ارادہ کیا۔ اب ارادہ کون سا کیا تھا؟ دوسری شادی کرنے کا۔ اگر تو چاہتی ہے کہ وہ تیرے اوپر رحم کرے، مہربانی کرے، اور وہ چھوڑ دے وہ جس پر اس نے ارادہ کیا تھا، تو کیا کر؟ فَإِذَا نَامَ خُذِ الْمِقَصَّ وَاحْلِقِي شَعْرَاتٍ مِّن تَحْتِ لِحْيَتِهِ، جب وہ سو جائے تو کینچی لے
اور اس کی ڈاڑھی کے نیچے سے چند بال مونڈ لے، چند بال کاٹ لے۔ حلق یحلق حلقن، باب درب سے مونڈنا، کاٹنا، اور مکسن کا معنی کینچی۔ قصہ یقصو سے اس میں آلہ کا صیغہ ہے، کاٹنے کا آلہ، مقصن یعنی کینچی، اور کینچی کے لیے ایک لفظ اور آتا ہے مقرادن، مقرازن کا معنی بھی کینچی۔ اور یہ اخذ یاخذ سے خذی امر کا واحد مؤنث غائب حاضر کا صیغہ ہے۔ پھر جب وہ سو جائے تو کینچی لے لے اور اس کی ڈاڑھی کے نیچے سے چند بال مونڈ دے، کاٹ دے۔ وترک الشعرات معک، اور تیرے 7 بالوں کو چھوڑ دے، یعنی اس کی ڈاڑھی کے نیچے سے چند بال کاٹ لے اور اپنے پاس اس کو رکھ لے، اور چھوڑ دے تیرے ساتھ یہ چند بال اپنے پاس رکھ لے۔ فقالت فی نفسها نعم، تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں، یعنی اپنے دل میں کہا کہ ہاں ایسا ہی میں کروں گی۔ وعزمت علی ذلک اذا نام زوجها، اور اس نے اس کا ارادہ کیا جب اس کا شوہر سو جائے، یعنی جب شوہر سو جائے گا تو میں بال کاٹ لوں گی، یہ اس نے ارادہ کیا۔ وعزمت علی ذلک اذا نام زوجها، اور اس نے ارادہ کیا اس کا جب اس کا شوہر سو جائے۔ یہ نامہ ینامو کا معنی سونا ماضی کا صیغہ ہے، لیکن ماضی کے اوپر جب اذا لگ جاتا ہے تو مستقبل کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ اذا نام زوجها، جب اس کا شوہر سو جائے۔ ثم جاء الی زوجها، پھر وہ آئی اس کے شوہر کے پاس۔ وقال له، اور اس کو کہا ان سیدتی، پھر وہ آیا اس کے شوہر کے پاس، یعنی بیوی کے شوہر کے پاس۔ وقال له، اور اس کو کہا، یعنی غلام اب ادھر آیا شوہر کے پاس۔ ان سیدتی زوجتک، بلا شبہ میری آقانی، آپ کی بیوی ہے۔ بلا شبہ میری آقانی، زوجتک، آپ کی بیوی ہے، یعنی یہ شوہر سے کہہ رہا ہے غلام۔ قد اتخذت لها صدیقا ومحبا غیرک، تحقیق کہ اس نے اپنے لیے ایک دوست بنا لیا ہے اور اور محبت کرنے والا تیرے علاوہ، یعنی تیرے علاوہ ایک اور دوست اور ایک محبت کرنے والا اس نے بنا لیا ہے اپنے لیے، یعنی مطلب دوسرے کو بھی، دوسرے آدمی کے ساتھ اس نے تعلق پیدا کر لیا ہے اور اس کو دوست بنا لیا ہے اور ایک محب بنا لیا ہے۔ وَتُرِيدُ أَن تَتَخَلَّصَ مِنْكَ، اور وہ چاہتی ہے کہ تجھ سے چھٹکارا حاصل کر لے، تیری بیوی چاہتی ہے کہ تجھ سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ وَقَدْ عَزَمَتْ عَلَى ذَبْحِكَ اللَّيْلَةَ، اور تحقیق کہ اس نے رات کو تجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تُصَدِّقْنِي فَتَظَاهَرْ بِالنَّوْمِ اللَّيْلَةَ وَانظُرْ كَيْفَ تَجِيءُ إِلَيْكَ وَفِي يَدِهَا شَيْءٌ تُرِيدُ أَن تَذْبَحَكَ بِهِ، اور اگر آپ کو میری بات کی سچائی کا یقین نہ ہو، وَإِن لَّمْ تُصَدِّقْنِي، اور اگر آپ میری سچائی کا یقین نہ کرے، صدق یصدق تصدیقاً کا معنی یقین کرنا، مان لینا، یعنی اگر میری یہ بات آپ نہیں مانتے تو کیا کریں، اور اگر تو مجھے سچا نہ جانے، میری بات کا یقین نہ کرے، تو رات کو سونے بناوٹی سو جا۔ تظاہر ہے، تظاہر تظاہرن کا معنی ظاہر کرنا، باب تفاعل کا جو خاصہ ہے اس کے اندر بناوٹی کا مفہوم ہوتا ہے، جیسے مریض یمرض کا معنی بیمار ہونا، اور تمارض یتمارض کا معنی بیمار بننا، یعنی بتکلف بیمار بننا، بیمار نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک طالب علم پڑھنے نہیں گیا اور استاد کے سامنے گیا تاکہ استاد غیر حاضری کے اوپر اس کی مار پٹائی نہ کرے، تو اس کے پاس جا کر اس انداز کے اندر وہ چلنے لگا، اس انداز کے اندر گیا کہ گویا وہ بیمار جیسا لگ رہا ہے، تو اس کے لیے تمارض کا جملہ استعمال، لفظ استعمال ہوتا ہے، بتکلف بیمار بننا۔
تو باب تفاعل کا یہ خاصہ ہے بتکلف. فتظاہر بالنوم، یا اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں اندھے نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو مانگنے کے لیے اس طرح ظاہر کرتے ہیں گویا کہ اندھا ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال کریں گے تعام الرجل، یعنی آدمی بتکلف اندھا بن گیا. اندھا نہیں ہے لیکن مانگنے کے لیے لوگ اندھا سمجھے، اس لیے بتکلف اندھا ہو گیا. فتظاہر بالنوم اللیلۃ، پس تو رات میں بتکلف اپنے سویا ہوا ظاہر کر، تو ظاہر ہو بتکلف ظاہر کر سونے کو رات کو، یعنی ایسا ظاہر کر کہ گویا تو سویا ہوا ہے لیکن سو مت، اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کر. یہ تظاہر امر کا صیغہ ہے. وانظر، اور تو دیکھ، کیف تجیء الیک، کیسے وہ تیرے پاس آتی ہے، وفی یدہا شیء، اس حال میں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو. تو دیکھنا کیسے تیرے پاس وہ کوئی چیز لے کر آتی ہے. ترید ان تذبحک بھی، جو چاہتی ہے کہ اس کے ذریعے تجھ کو ذبح کرے، یعنی تو رات کو سو جا، آنکھیں بند کر دے اور ایسا ظاہر کر سویا ہوا ہے، دیکھنا تیری بیوی تیرے پاس آئے گی کچھ لے کر اور تجھے ذبح کرے گی. وصدقہ سیدہ، اور اس کے آقا نے اس کی بات کو مان لیا. فلما جاء اللیل جاءت المرأة بالمقص، پھر جب رات آئی تو عورت کینچی کو لائی. جائے جو کا معنی آنا، باقی سلی کے ساتھ لانا. عورت ایک کینچی لائی. لتحلق الشعرات من تحت لحیتہ، تاکہ وہ بالوں کو کاٹے اس کی داڑھی کے نیچے سے. لحیتن کا معنی داڑھی، اور مجھ کے لیے شاربن آتا ہے، یہ بھی کہہ دو. لحیتن کا معنی داڑھی اور شاربن کا معنی مجھ. ویسے شریبہ یشربو سے شاربن اس میں فاعل کا بھی صیغہ ہے، پینے والا، لیکن ایک شاربن کا معنی مجھ کے بھی آتے ہیں. والرجل یتظاہر بالنوم، اور آدمی نیند کو بتکلف ظاہر کر رہا تھا. فقال فی نفسہ، تو اس نے اپنے جی میں کہا، واللہ لقد صدق الغلام، اللہ کی قسم غلام نے سچ کہا. فلما وضعت المقص واهوت الى حلقه قام واخذ المقص منها وذبحها به، پھر جب اس کی بیوی نے رکھا کینچی کو اور اس نے ارادہ کیا اس کے حلق کی طرف، یعنی بال کاٹنے کے لیے اس کے حلق کی طرف جانے کا اس نے ارادہ کیا. احوت کا معنی یہاں پر ارادت، اور اس نے اس کے حلق کی طرف ارادہ کیا تو وہ کھڑا ہو گیا، یعنی شوہر، اور اس نے اس سے کینچی لے لی اور اس کے ذریعے اس کو ذبح کر دیا، یعنی بیوی کے پاس سے کینچی لے لی اور اس کے ذریعے اس کو ذبح کر دیا. فجاء اہلها، تو بیوی کے گھر والے آئے. فوجدوها مقتولۃ فقتلوه، تو انہوں نے اس کو مقتول پایا، مری ہوئی پایا، تو انہوں نے اس کو مار ڈالا، یعنی شوہر کو مار ڈالا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ میاں بیوی تو مر گئے. فوقع القتال بین الفریقین بشؤوم ذلک العبد النمام، تو لڑائی جھگڑا واقع ہوا، پیش آیا دونوں فریقین کے درمیان، یعنی شوہر کے گھر والے اور بیوی کے گھر والے، یہ دونوں فریقوں کے درمیان لڑائی جھگڑا واقع ہوا، یعنی پیش آیا. کیوں، کس کی وجہ سے، بشؤوم ذلک العبد النمام، اس چگل خور غلام کی نحوست کی وجہ سے. اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چگلی کہنے کو تو معمولی چیز ہے لیکن یہ بہت بڑے فساد کا ذریعہ بنتی ہے، بلکہ چگلی اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چگلی کرتا تھا، اور دوسرے کو اس وجہ سے کہ وہ پیشاب کرنے سے احتیاط نہیں برتتا تھا، پیشاب کر کے وقت پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا. تو ان دو چیزوں کی وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے.
اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے لا يدخل الجنت نمام، کہ چگلی کرنے والا چگل خور جنت کے اندر نہیں جائے گا، یعنی چگلی کے ہوتے ہوئے چگلی کے ساتھ جنت کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ خیر، تو اس حکایت کے اندر چگلی کی سنگینی کو بیان کیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس بری عادت سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے۔ یہ تھا الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 15۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے اسی قسم کی حکایت پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔